بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ندیم زیدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں، جو روحانی دنیا کے بہت مشہور و معروف اور بڑے مبارک شخصیت ہیں. ایک دفعہ پھر ان کا قیمتی وقت ہم لینا چاہتے ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت ایک سوال ہے بہت اہم، جو لوگوں کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے اسفار بھی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس بے حد لوگ آتے ہیں اور ہر لائن کے آتے ہیں، اس میں پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں، افسران بھی ہوتے ہیں، بزنس مین بھی ہوتے ہیں اور دیگر افراد بھی ہوتے ہیں. تو اس میں مان لیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس 10 یا 20 لوگ آ رہے ہیں اور ان کے اپنے الگ الگ سوالات ہوتے ہیں، تو جو ان کے سوالات ہوتے ہیں، کیا سب کے کام آپ یا اور دوسرے حضرات جو عاملین ہیں کیا وہ پورے کر دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اس پر روشنی ڈالیے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے 100% تو کوئی کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا، بے شک یہ صفت تو اللہ کی ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کے پاس 10 مریض کام لے کر کے آ رہے ہیں جی تو 10 میں سے اگر 6 مریض آپ سے سیٹسفائی ہو کے جا رہے ہیں اور 10 کو افاقہ ہو رہا ہے تو آپ کامیاب ہیں. اور اگر 10 میں سے 4 لوگ آپ سے مطمئن ہو کے جا رہے ہیں، 6 لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب آپ کامیاب نہیں ہیں. کامیاب نہیں. کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی، کوئی کمیاں ہیں. اس کے لیے میں عرض کر دوں، دیکھیے ہر مریض جادو اور جنات کا نہیں ہوتا. مثلا میں آپ سے کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی ہے، الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے. جی اب وہ عامل کے پاس پہنچا کہ صاحب کچھ کریے تاکہ مجھے جیت مل جائے. جی اب وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے، اب اس کے اندر سبھی لوگ آ گئے، جی اس میں پنڈت بھی آ گئے، عامل بھی آ گئے. وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے، سب کے اپنے اپنے حساب ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس انسان نے کتنی محنت کی ہوئی ہے اپنی فیلڈ میں کس نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، کہ وہ کس حساب سے بتا رہا ہے کہ یہ آدمی جیتے گا یا ہارے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس آدمی کے اوپر. جی کوئی وہ چاہے پنڈت ہو چاہے وہ عامل ہو، کہ وہ کس حساب سے دیکھ کر کے بتا رہے، گرہ کی چال دیکھ کے بتا رہے، یا علم العادات کے ذریعے سے بتا رہے، یا علم نجوم کے ذریعے سے بتا رہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی صلاحیت کے اوپر کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، وہ کس اعتبار سے بتا رہا ہے. اب مثال کے طور پہ بہت سے لوگ وضاحت نہیں کرتے. کوئی بھی مریض آیا، ہاں ہم آپ کا کام کریں گے صاحب، آپ سے اتنے پیسے لیں گے. اب وہ پتہ چلا اس بیچارے کا کام نہیں ہوا، اب وہ پریشان ہے. بالکل. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آدمی کام کوئی بھی کرے، کوئی بھی فیلڈ میں ہوا، جب تک آپ ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار پہ فوکس نہیں رکھیں گے، جب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اسی طریقے سے یہ چیز ہے، یہ کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے ایشور کی پراپتی. بالکل یہ تو مین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب. جب تک آپ کے اندر رضا الہیہ نہیں ہوگی، جب تک کے اندر آپ کے صوم و صلات کی پابندی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پیٹ میں رزق حلال نہیں ہوگا، جب تک صدق مقال نہیں ہوگا، تو آپ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے. اور جب آپ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے تو آپ کے عمل کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی، سامنے والے کو آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. دنیا اور ایشور دونوں ایک ساتھ نہیں لے سکتے آپ. اگر ایشور کو لینا ہے تو دنیا کو تھوڑا چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا. تو وہ سب چیزیں ہیں. تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے. اگر انسان حساب ڈال کے دیکھ رہا ہے، وہ سامنے والا آ کے بیٹھا صاحب میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں، جی اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس آدمی کے اوپر کہ اس نے حساب ڈالا. اگر اس کے حساب میں آ رہا ہے کہ میرے کے یہ آدمی اچھا. دوسری یہ کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ بتانا پڑے گا آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ عقیدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بلائنڈ فیتھ کر رہے ہیں اس کے اوپر. جی اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے اوپر کہ اس کے ضمیر کتنا زندہ ہے، وہ اوپر والے سے کتنا ڈرتا ہے، وہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے یا نہیں، ڈائگنوز صحیح بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا. اسی طریقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے اس عامل کے اوپر، اس پنڈت کے اوپر جس کے پاس آدمی جا رہا ہے اپنی پریشانی لے کر، کہ وہ اس کی کس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے، اس کے اندر کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، اس کے اندر کتنا پاورفل علم ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ صاحب ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو میرے حساب میں آیا کہ آپ ہارو گے تو میں کلیئر کہہ دیتا ہوں بھائی آپ الیکشن مت لڑو، نہیں تو ہارو گے. جی لیکن اس نے مان لو سپوز میری بات نہیں مانی، صحیح لڑا الیکشن، ہارا.
اب اس میں صاحب میرا 1 کروڑ خرچ ہو گیا, 1.5 کروڑ خرچ ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا آپ سے کہ آپ لڑو گے تو ہار جاؤ گے. یا کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے, وہ میرے پاس آیا کہ صاحب میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے اس کو دیکھ کے بتایا, حالانکہ یہ چیز میرے پاس گاڈ گفٹڈ ہے, یہ میرے بڑوں سے یہ چیز میرے پاس آئی ہے. میرے نانا سید مبارک سید احمد علی سعید مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے پاس یہ علم تھا, یہ جس کو کہتے ہیں خدا داد علم, اللہ کی طرف سے عطا کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے, کچھ نہ کچھ کوالٹی آپ کو خدا داد ملتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس چیز کو فوکس بنا کر کے دیکھیں کہ کیا میرے اندر مطلب گاڈ گفٹڈ چیز کیا ہے. کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ گاڈ گفٹڈ ہے نا. کوئی بولتا بہت اچھا ہے, کوئی بہت زیادہ دماغ, تو ہر آدمی سائنٹسٹ نہیں بن سکتا, ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا. تو وہ کچھ کوالٹی اوپر والا اس کو دیتا ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کوالٹی کو نکھارے. اگر وہ اس کو کیچ کر لیتا ہے کہ میرے اندر یہ گاڈ گفٹڈ ہے, اور اگر اس کو نکھارتا ہے, اس پہ محنت کرتا ہے, تو اوپر والے نے چاہے اس کو 101% شہرت ملے گی. یہ چیز میرے پاس خدا داد ہے کہ اگر میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کام ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, تو اوپر والا کچھ میری لاج رکھتا ہے زبان کی, وہ ایسا ہی نکلتا ہے زیادہ تر موسٹلی. اگر 10 سوال میرے سے لوگ کرتے ہیں تو اس میں سے 8 سوال میرے جواب جو میں دیتا ہوں وہ صحیح نکلتے ہیں. 100% تو ذات صفت اللہ کی ہے, صحیح بات ہے, لیکن اس کے کچھ آثار و نمود ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن موسٹلی اگر 8 جواب میں صحیح دے رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں. جی بالکل, بے شک, صحیح بات ہے. تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جناب ندیم زاہد صاحب. انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں دوبارہ. یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے. لوگوں کی بڑی دعاؤں کی درخواست آپ سے ہے, آپ ان کے لیے دعا فرمائیے. ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے, یہ تو حدیث بھی ہے. تو بہرحال ہم آپ سے بھی درخواست ہے موجبانہ کہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم میں بھائی چارگی رکھے, محبت رکھے, پیار رکھے, اور ہمارے ملک کو بھی اوپر والا ترقی دے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.